اسلامیہ گرجا گھر کا راہی جب اتنا سنتا ہے، سننے کے بعد فوراً کہا ہے ملت اسلامیہ گرجا گھر پوچھتا ہے کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا عرب کا رہنے والا ہو، عرب مکہ کا رہنے والا ہو۔ کیا یہی وہ عرب مکہ ہے جہاں پر کھجوروں کے باغات پائے جاتے ہیں؟ ہاں وہی مکہ ہے۔ کیا تمہارے سردار کے باپ کا نام قحافہ ہے؟ ہاں ہمارے سردار کے باپ کا نام قحافہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ گرجا گھر کے راہب نے کہا ہے تو پھر چلے جاؤ، اس بات کی شرط پر تمہیں یہاں پر رہنے کی اجازت دوں گا، تم اپنے آقا کو بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ سیدنا ابوبکر صدیق کا غلام جا اس نے پورا معاملہ بتا دیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتی گرجا گھر کے پاس، اور گرجا گھر کا راہب جیسے ہی آپ کو دیکھتا ہے فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتا ہے، کھڑا ہونا تھا۔ اس کے بعد اس نے سیدنا ابوبکر صدیق کا ہاتھ تھام لیا ہے، تھام کر کے کہتا ہے آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا نام ابوبکر ہے۔ فرماتے ہیں آپ کے باپ کا نام قحافہ ہے؟ ہاں میرے باپ کا نام ابو قحافہ ہے۔ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ سرزمین عرب کا رہنے والا ہوں۔ کیا وہی عرب ہے جہاں پر زیادہ کثرت کے ساتھ درخت پائے جاتے ہیں، جہاں پر کھجوروں کے باغات ہیں؟ ہاں وہی عرب ہے، میں وہی کا رہنے والا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ تب تک گرجا گھر کا راہب فرماتا ہے اے ابوبکر آپ مجھے اس بات کی اجازت دو کہ میں آپ کو خلیفۃ الاسلام والمسلمین کہوں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے نبی آخر الزمان رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سرزمین عالم میں اپنے نبوت و رسالت کا اعلان کر دیا ہے۔ اے ابوبکر تم ہی وہ پہلے انسان ہوگے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے گا۔ آپ کی امت سب سے پہلے آپ کو خلیفہ بنائے گی، آپ خلیفۃ الاسلام والمسلمین ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آخر یہ کیا بات ہے آپ جو کہہ رہے ہو؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کروٹ پہ کروٹ لیتے چلے جا رہے ہیں، رات لمبی ہو گئی ہے، آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ بار بار وہ الفاظ جو ہے راہب گرجا گھر کے راہب نے جو کہا تھا کہ مجھے اس بات کی اجازت دے دو کہ میں آپ کو خلیفۃ الاسلام والمسلمین کہوں، آپ ہی سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے، آپ کی امت سب سے پہلے آپ کو ہے خلیفہ بنائے گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کو وہیں پر اور کونے کہیں بیچ دیتے ہیں، ملک کے شام نہیں جاتے ہیں، راستے ہی سے آپ اپنے گھر کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ ابھی آپ اب شہر میں مکہ میں داخل ہوئے تھے، حدود عرب میں داخل ہوئے تھے کہ آنے والے ظالم ابو جہل سے ملاقات ہو جایا کرتی ہے۔ ابو جہل نے کہا اے ابوبکر کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے دوست تمہارے ساتھی محمد نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کر دیا ہے، وہ ہمارے بتوں کے لات و عزا کو برا برا کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے ابو جہل، اس وقت ابو جہل کا نام ابو جہل نہیں تھا بلکہ ابو الحکم ہوا کرتا تھا، تاریخ میں اس کا نام عمر بن ہشام بتایا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں تم دیکھ نہیں رہے ہو میں سفر سے آ رہا ہوں، دور دراز مقام کا سفر طے کر کے آ رہا ہوں، گرد و غبار سے اٹا پٹا ہوں، میں جاؤں گا پہلے گھر پر ضروریات زندگی کو پورا کروں گا اور اس کے بعد پھر اس کے بارے میں بات کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر جاتے ہیں، گھر پر جانے کے بعد اپنے گھر والوں سے پوچھتے ہیں ذرا بتاؤ محمد ابن عبداللہ کا کیا حال ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال پوچھتے ہیں۔ گھر والوں نے کہا انہوں نے تو اپنے نبوت و رسالت کا اعلان کر دیا ہے، اظہار کر دیا ہے، اور انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے اپنے نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے پورے عرب میں ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اپنے گھر والوں سے پوچھتے ہیں ذرا بتاؤ محمد ابن عبداللہ سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ گھر والوں نے کہا ہے محمد ابن عبداللہ کا پتہ پوچھتے ہو، ارے وہ نبی ہیں
راستے سے ہو کر گزر جاتے ہیں، اس راستے سے بھینی بھینی سہانی سہانی خوشی